بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہے اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کہ کس طرح مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھایا تھا، اور کس طرح حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر عبادت کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگے۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگے، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تپھڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتا ہے۔ ان مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ قرآندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈالو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری
بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑنے کے بعد وہ جو لوگ تھے اس قوم کے، وہ بہت افسوس کرنے لگے آپ علیہ السلام کے پیچھے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی وہ سچا پیغمبر تھا اور ہمارے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ وہ بہت پچھتاتے تھے اور افسوس کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی بہت افسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائے اور اللہ کا پیغام سنائے اور انہیں برائیوں سے روکے، نیکی کی طرف بلائے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام کی آمد پر شکریہ ادا کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے پھر تبلیغ شروع کر دی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ ویٹ فار نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔